بکھرتے رشتے بگڑتے خاندان. میرے خیال ہر کے اندر ایک نہ ایک بکھراؤ ہے. سیٹلائٹ فیملی ہے تو وہاں کے مسائل کچھ اور, جوائنٹ فیملی ہے تو وہاں کے مسائل کچھ اور, ساس بہو کے رشتے, نند بھوجائی کے رشتے. اس قسم کے رشتوں کے اندر جو رشتے ماں اور بیٹی کے تھے, بہن بہن کی طرح سے تھے, لیکن ان رشتوں کو لے کر کے کتنے خلا ہو رہے ہیں, کتنی طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں, کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں. ان میں دیکھا جائے, دارالقضاؤں میں دیکھا جائے تو فائلیں بھرتی چلی جا رہی ہیں, کورٹ میں دیکھا جائے تو فائلیں بھرتی چلی جا رہی ہیں. عورت عام طور پر کہی جاتی ہے کہ مین ڈومیننٹ سوسائٹی کی طرف سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے. لیکن اس معاملے میں غور کریں, ساس کون ہے, بہو کون ہے, نند کون ہے, گھر کے اندر لڑائیاں کون لڑاتا ہے, کس کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور اس کی تہ میں کیا چیزیں ہیں. ان کی تہ میں اگر ہم اور آپ جا کر کے سوچیں تو متاع الغرور ہے. اس کی تہ میں جا کر کے دیکھیں تو سیلفشنس ہے. اس کی تہ میں جا کر کے دیکھیں تو جو معاملات ملتے ہیں وہ معاملات یہ ہیں. فون ہے, جو فون ایک وائرس بن چکا ہے. شادی کر کے ماں نے اپنی بیٹی کو کہیں پر بھیجا ہے تو بھروسہ کریں, اعتماد کریں, کیونکہ شادی کے وقت میں چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق رشتہ تلاش کریں. جہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ لڑکی کے تلاش کرنے کے لیے سیرت اور کردار کو دیکھا جائے, آج ہم نے اس سیرت اور کردار کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا. ہم کھو گئے ہیں کہیں. بائیو ڈیٹا آتا ہے, اس بائیو ڈیٹا کے اندر ہائٹ دیکھی جاتی ہے, اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے, اس کے بھائی بہن دیکھے جاتے ہیں, نیچے ڈکلیریشن ہوتا ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے, اس کی پسند کیا ہے. ہم نے آج تک اس بائیو ڈیٹا میں نہیں دیکھا کہ قرآن تجوید سے پڑھ سکتی ہے. بائیو ڈیٹا میں آج تک یہ نہیں دیکھا کہ وہ نماز صحیح پڑھ کر کے لوگوں کو دعوت دے سکتی ہے, وہ قرآن پڑھا سکتی ہے, وہ روزہ رکھتی ہے. اور رشتے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بچی قرآن پڑھ کر کے ذرا سنا دے بیٹا, سنت کے مطابق دسترخوان کیسے بچھایا جاتا ہے اس کو بتا دے بیٹا. کوئی اس بات کو نہیں دیکھتا. ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا خریدی جائے گی تو دنیا کی مصیبتیں وہ لے کر کے آئے گی, اور جب دین خریدا جائے گا تو دین کی نعمتیں وہ لے کر کے آئے گی. پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ غیبتیں جو فون کے اوپر شروع ہوتی ہیں کہ ماں اور بیٹیاں جب فون پر بات کرتی ہیں تو عموماً بیٹیاں ماؤں سے جس قسم کی بات کرتی ہیں وہ غیبت, جس کو حرام قرار دیا گیا تھا, جس کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا تھا, وہ غیبتیں فون کے اوپر عام طور پر کی جاتی ہیں. اور ادھر ماں اپنی بہو کے خلاف اپنی بیٹی سے بھی جو بات کرتی ہے یہی غیبتیں ہوتی ہیں. اور ان غیبتوں کے اندر گھر کی برکت نکل جاتی ہے, گھر میں نحوست آ جاتی ہے. اور پریشان کون ہوتا ہے, وہی بیٹا پریشان ہوتا ہے کہ کس کی وہ طرفداری کرے. اور بغض اور حسد, یہ معاملات ایسے ہیں کہ مسلم گھرانوں کے اندر بھی بہت ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور ان کے پیچھے یہی وہ زبان ہے جس زبان کو ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ تم مجھ کو اپنی زبان کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت دلانے کی گارنٹی دے دیتا ہوں. یہی زبان ہے جو کھلتی ہے جھوٹ ہے, غیبت ہے, اذیت ہے, گالیاں ہیں, ذلیل کرنا ہے, کسی کی عزتیں اچھالنا ہے, کسی کے اوپر بیجا تنقید کرنا ہے, کسی کا مذاق اڑانا ہے, کسی کو برا لقب دینا ہے. اگر یقین نہ آ رہا ہو تو میری ماں و بہنوں, اس کو سورہ حجرات اٹھا کر کے پڑھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جس چیز کو منع کر دے وہ چیز حرام ہے, اس کو کرنا گناہ ہے, اور اس پر اصرار کرنا کفر ہے. اللہ کے حکم کے خلاف چلنا فسق ہے, اور اللہ کے حکم کا بار بار انکار کرنا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر تانا کسنے سے منع کیا. گھروں میں تانے نہیں دیے جاتے کیا؟ گھروں کے اندر معاملات نہیں کیے جاتے کیا؟ گھروں کے اندر غیبتیں نہیں ہوتی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے نماز کے مصلے پر تو بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن اس کے بعد فون کے اوپر وہی غیبت ہو رہی ہے. قرآن رمضان میں 5 مرتبہ پورا ہو چکا ہے, مگر سورہ حجرات کیا کہہ رہی ہے سمجھ میں بات نہیں آئی. سورۃ المؤمنون کیا کہہ رہی ہے سمجھ میں بات نہیں آئی. سورہ لقمان کیا کہہ رہی ہے سمجھ میں بات نہیں آئی. سورہ بنی اسرائیل نے کیا کہا سمجھ میں بات نہیں آئی. اور ہمارا رب جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا, اور پھر باتیں وہی چل رہی ہیں. تو ہم متاع الغرور کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں.